لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ داڑھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، یعنی ہر نبی کی سنت ہے، اور اس کے کٹانے والا جب بار بار کٹاتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والے بغیر داڑھی کے ہیں؟ پر پتہ نہیں تم قیامت میں کس کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب خود سوچ لو کہ انبیاء، اولیاء سب داڑھی والے، اور ہر آدمی کو اسی سے اٹھایا جائے گا جس کی وہ شکل بناتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اور ویسے بھی داڑھی جو ہے نا، یاد رکھو یہ مرد کی علامت ہے۔ عورت کو داڑھی ہوتی ہے؟ اچھا، کسی خسرے کو داڑھی ہے؟ تو داڑھی تو مرد کی علامت ہے، جس کی داڑھی نہ ہو تو خسرا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کی داڑھی پیدائشی نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے۔ کہتے ہیں کہ داڑھی اگر سنت ہے تو اتنی تاکید کیوں کہ تمہیں حضور کی سنت سے چڑ ہے، حضور کی سنت کی تاکید نہ کی جائے؟ عجیب بات نہیں۔ علماء تمہیں کیا کہیں گے؟ کافروں کا چہرہ بناؤ یا محمد مصطفیٰ کا چہرہ بناؤ؟ اچھے مسلمانوں کو باقی جو ہے ایک مجتہد تو حضور کی اپنی داڑھی مبارک سینے تک تھی، اس سے فقہا نے کہا کہ کم از کم ایک مجتہد ہو۔ خود تو نے بات نہیں گھڑی، تم نے نہیں رکھنی ہے، لیکن یاد رکھو شریعت کے احکام میں مذاق یا اعتراض نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ہماری غلطی ہے، خطا ہے، گناہ ہے، لیکن اچھا جی علماء کیوں تھا ہے تو صرف سنت، کس نے کہا ہے آپ کو کہ سنت ہے؟ داڑھی رکھنا تو واجب ہے، اور تعامل امت کے بعد وہ فرض کے درجے پہ چلی گئی۔ اور اگر صرف سنت بھی ہو تو سنت بھی معمولی چیز ہوتی ہے۔ داڑھی منڈانے والا ہر وقت گناہ میں ہے، بالکل ہر وقت گناہ میں ہے، چونکہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ طواف کر رہا ہے تب بھی تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ یہ قرآن نے تو بتلا دیا ہے کہ حج اس کا قبول ہوگا جو فسق سے، یعنی لا رفث ولا فسوق، یہ تو فسق میں مبتلا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، خدا کے بندے، اگر تمہیں سنت پہ چلنے کا ارادہ نہ ہو، کم از کم مکے مدینے کا شرم کر کے یہی دن تو داڑھی رکھ لو، شاید اللہ تمہیں توفیق دے دے۔ ہمارے مدرسے میں ایک مدرسے کے ساتھ ہی ایک دکان ہوتی تھی حجام کی، تو اس کو سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تیرا پیشہ ہے، کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن تم کسی کی داڑھی پہ اس طرح نہ پھیرا کرو، چونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور تم اس میں شریک بن رہے ہو، حصے دار بن رہے ہو۔ اس نے کہا کہ حضرت بات ٹھیک ہے، لیکن پھر یہاں تو ہر آدمی آتا ہی شیو کرانے کے لیے ہے۔ میں نے کہا تم چھوڑو اس بات، اسی کی حجامت کرو جو شرعاً حجامت ہے۔ بال بنانے ہیں سنت کے مطابق بناؤ، داڑھی بنانی ہے سنت کے مطابق بناؤ۔ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ جو زائد ہے وہ کاٹ دو، ایسا نہ ہو کہ اوپر کاٹ بیٹھے۔ آج کل جو ہمارے سالون ہیں نا جی، جہاں یہ حجامت وغیرہ ہوتی ہے، یہ تو شریعت کے مطابق، اصل تو ناخن اتارے، یہ نہیں اتارتے، توہین سمجھتے ہیں۔ اصل حجامت تو بغلوں کی صفائی ہے، یہ نہیں کرتے کہ جی اپنی خود جا کے کرو،
تو باقی تم کرتے کیا ہو؟ داڑھی صرف شیو کرتے ہو. تو بہرحال اس کی بات سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا، میں نے کہا دیکھو اللہ کے بندے، تم اللہ کے لیے یہ غلط کام چھوڑ دو، اللہ مدد کرے گا. یقین کریں کہ وہ 15-20 دن بیچارہ تو بالکل ایسے ہو گیا نا کہ کوئی آتا ہی نہیں تھا، اس کے گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا تھا. 15 دن کے بعد میرے پاس ان کا مکی صاحب اب تو عالم یہ ہے کہ لائن میں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی سنت کے مطابق جیسے حجامت کرنا نہیں میری دکان پہ ہی آتا. انہوں نے کہا شہر کے دوسرے کونے سے بھی لوگ چل چل کے آ رہے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوڑی سی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے سنت پہ چلنے میں، لیکن کامیابی اسی کی. اگر مسجد میں جماعت چھوٹ جائے تو مسجد میں اور بھی جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے جس کی امامت بغیر داڑھی کے لوگ کرتے. بہرحال نماز تو ہو جائے گی بغیر داڑھی والے کے پیچھے، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن کوشش کرو کہ نہ پڑھو، کیونکہ داڑھی منڈانے والا بار بار منڈائے تو فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اور نماز کے لیے وجعلنا للمتقین اماما، نماز کے لیے تقوی ضروری ہے. فلیؤمکم اعلمکم بکتاب اللہ فلیؤمکم اقرؤکم بکتاب اللہ. تو یہ حضور نے ساری اماموں کی شرطیں بیان فرمائی. آج کل کون دیکھتا ہے؟ بس دعا کریں کہ پھر بھی کوئی پڑھ تو رہا ہے. ہم سے تو بہتر ہے نا جو نہیں پڑھتے ہیں. 1.5 میٹر کی داڑھی رکھی ہوئی اور نماز نہ پڑھے کیا فائدہ؟ فرض چھوڑ دیا اور واجب پہ عمل کرا. کہتے جی کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی تو وہ تو ویسے ہی تمہارے ساتھ نہ رہی نا. جب داڑھی پہ اعتراض کیا کافر ہو گئی، کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں، تو اس کو تیرے بعد رہنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ یا تمہیں رکھنے کی کیا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا تو کفر ہے. ایک آدمی داڑھی کو برا سمجھتا ہے کہ تیری داڑھی کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو کافر ہو گئی. جب کافر ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکالو اس کو گھر سے. ہاں اگر توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرو. ایک ہے سنت پہ عمل نہیں کیا وہ گناہ گار ہے، ایک ہے کہ اعتراض کرے کہ یہ دیکھو جی شیطان کو کنکریاں مارو. کوئی شیطان وہاں کھڑا ہے، کیوں کنکریاں مارے؟ جب حضور نے ماری ہیں تو اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب حضور نے وہ کنکریاں ماری ہیں اور 3 دن ماری ہیں، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی اور 13 کو بھی، تو پھر تم اگر اعتراض کرتے ہو تو مانا حضور کے عمل پہ اعتراض. اور حضور کوئی عمل نہیں کرتے جب تک اللہ نہیں فرماتے. وہ تو ایک یادگار ہے کہ شیطان نے یہاں روکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، وہ ہٹ گیا. تو آج بھی اللہ اسی عمل کو جاری رکھتے ہیں کہ تم بھی حضرت ابراہیم کے عمل پہ عمل کرتے ہوئے شیطان سے برات کا اعلان کرو اور مارو کنکری منحوس کو.